السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیثوں سے کچھ حدیثیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4192، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جن برے کاموں کو اپنی آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہم ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہلاکت والا شمار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4193، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور منگل کے دن تک آپ پہ درود پڑھا جاتا رہا۔ ایک اور حدیث ہے 4195، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جہنم میں 1000 سال تک یا منان کہہ کر پکارے گا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے جبریل تو میرے بندے کے پاس جا۔ حضرت جبریل علیہ السلام چلیں گے، اہل جنت کو دیکھیں گے، وہ اپنے چہروں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، وہ واپس آئیں گے، عرض کریں گے، اے رب میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا وہ فلاں فلاں جگہ میں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئیں گے، اس کو رب کریم کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اللہ عز و جل اس کو فرمائے گا، اے میرے بندے تو نے اس جگہ کو کیسے پایا؟ وہ عرض کرے گا بہت بری جگہ پایا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کو واپس کرو۔ وہ عرض کرے گا، اے رب میں امید نہیں کرتا کہ تو مجھے واپس کرے گا جب تو نے مجھے نکالا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا میرے بندے کو چھوڑ دو۔ ایک اور حدیث ہے 4197، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی چلے، ایک جنگل عبور کر رہا تھا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا احمق تھا۔ عابد پیاس کی وجہ سے گر گیا، اس کے ساتھی اس کی طرف دیکھنے لگا اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا۔ اس کے بعد مشکیزہ تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ اس طرح دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم اگر یہ نیک بندہ مر گیا پیاس کی وجہ سے اس حالت میں کہ میرے پاس پانی ہے، میں اللہ کی طرف کبھی کوئی بھلائی نہیں پا سکوں گا۔ اگر میں نے پینے کے لیے پانی دیا تو میں خود مر جاؤں گا۔ اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اس نے پہلے اس پہ پانی چھڑکا، پھر اس کو بچا ہوا پانی پلایا، وہ کھڑا ہوا، ان دونوں نے جنگل پار کیا۔ احمق کو قیامت کے دن روکا جائے گا، حساب کے لیے اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ فرشتوں نے اس کو ہاں کہا ہوگا، وہ نیک آدمی کو دیکھ کر کہے گا، اے فلاں تو مجھے نہیں پہچانتا۔ وہ کہے گا آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں وہی ہوں جس نے اپنے نفس میں تجھے ترجیح دی۔ جنگل کے دن وہ کہے گا کیوں نہیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ وہ فرشتوں سے کہے گا رک جاؤ، اس کو روکا جائے گا۔ وہ آ کر اس کے پاس رک جائے گا، وہ اپنے رب سے دعا کرے گا، اے رب تو جانتا ہے اس کا احسان میرے پاس ہے، کیسے اس نے مجھے اپنے اوپر ترجیح دی، اے رب اس کو مجھے دے دے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا یہ تیرا ہے۔ وہ لے آئے گا، اس کو ہاتھ سے پکڑے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت سلط فرماتے ہیں، حضرت جعفر فرماتے ہیں، میں نے کہا آپ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 4198، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی ایک بکری تھی، وہ اس کا گھی ایک کپی میں جمع کرتی تھی، وہ کپی بھر گئی، پھر اپنے بچے کے ہاتھ بھیجی، فرمایا اے بچے یہ کپی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ، وہ اس میں ڈبو کے روٹی کھائیں گے۔ بچہ اس کو لے کے چلا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گھی کی کپی ہے جو آپ کو ام سلیم نے بھیجی ہے، آپ کپی کو فارغ کر دیں۔ کپی کو فارغ کیا گیا اور اس بچے کو دے دی۔ وہ اسے لے کے چلا یہاں تک کہ حضرت ام سلیم کے پاس آیا۔ حضرت ام سلیم نے وہ کپی بھری ہوئی دیکھی، اسے قطرے گر رہے تھے۔ حضرت ام سلیم نے فرمایا اے بچے کیا میں نے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کا نہیں کہا تھا؟ اس نے عرض کی میں نے ایسا ہی کیا ہے جس طرح آپ نے کا حکم تھا، اگر آپ میری تصدیق نہیں کرتی تو آپ چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ حضرت ام سلیم چلیں، آپ کے ساتھ وہ پالتو بچی بھی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی طرف اس کو بھیجا تھا گھی کی کپی دے کے، اس نے کہا میں دے کر آیا ہوں
جو مجھے دے کر بھیجا تھا۔ حضرت ام سلیم نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہ کپی بھری ہوئی تھی، اس سے گھی بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو تعجب کرتی ہے؟ اگر تجھے اللہ نے ایسے ہی کھلایا ہے جس طرح تو نے اس کے نبی کو کھلایا ہے، تو خود بھی کھا اور کھلا بھی۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں، میں گھر واپس آئی، میں نے اس پیالے کو تقسیم کیا، اسی طرح اسی میں چھوڑ دیا۔ ہم کو 1 ماہ اور 2 دن تک سالت کے طور پہ استعمال کرتے رہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 4200۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کیا، ان دونوں کا کام سنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4201۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کی طلوع غروب ہونے کے وقت نماز نہ پڑھو، بے شک طلوع و غروب شیطان کی سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، اس کے درمیان جو چاہو پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 4204۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو ہلکی پھلکی و مختصر ہو رسول کریم کی نماز سے۔ ایک اور حدیث ہے 4205۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گالی اور سخت کلام نہیں کرتے تھے، اگر کسی وقت غصہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اس کا دائیں ہاتھ خاک آلود ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4206۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پہچانتا ہوں جو آپ نے میرے لیے کی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ نے میرے مال اور میری اولاد کی برکت کے لیے کی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 4207۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ عز و جل کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4208۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پرندے ہدیے دیے گئے، آپ نے ایک اپنے خادم کو دیا، جب دوسرا دن آیا وہ لے کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ اس سے کل کچھ نہ لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کا رزق دے دیتا ہے۔ اور حدیث ہے 4209۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 4 آدمیوں کو لائے جائے گا، ایک بچہ، دوسرا پاگل، تیسرا جو زمانہ فترہ میں فوت ہوا، چوتھا شیخ فانی کو۔ سارے کے سارے اپنی دلیل سے گفتگو کریں گے، ان میں سے ہر ایک اپنی دلیل کی بنا پہ کلام کرے گا، بس اللہ تعالیٰ آگ کی ایک اونق بظاہر گردن سے فرمائے گا، ظاہر ہو، بس ان لوگوں سے فرمائے گا، میں نے تمہاری طرف تم میں سے رسولوں کو بھیجا، لیکن اب میں بذات خود تمہارا پیامی ہوں، اس میں داخل ہو جاؤ۔ بس جس آدمی پر بختی لکھ دی گئی ہوگی وہ سوال کرے گا، اے میرے رب، ہم اس میں کہاں کیوں داخل ہوں اور اس سے نکلیں گے کیسے؟ فرمائے، جس پہ سعادت لکھی ہوگی وہ چل کر داخل ہو جائے گا، وہ دیر نہیں لگائے گا۔ فرمایا چل کر۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اب تم نے میری بات کو جھٹلایا، تم میرے رسولوں کو زیادہ جھٹلانے والے اور اس کی نافرمانی کرنے والے تھے، بس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 4210۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے پاس ابو طیبہ گزرے،
ہم نے اس کو کہا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھا لگانے گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 4211، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم غلطیاں کرو یہاں تک کہ اس کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان جو جگہ ہے وہ بھر جائے، پھر تم اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ عز و جل تم کو معاف کر دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم غلطیاں نہ کرو تو اللہ عز و جل ایک قوم کو لائے گا، وہ تم کو لے جائے گا، وہ گناہ کریں گے، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4212، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ایک پھپھا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا، بس آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں اپنے کمرے میں کھاؤں، نماز ادا کروں۔ راوی کا بیان ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، جبکہ گھر میں ان نروں میں سے ایک نر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جھاڑو دینے کا حکم دیا اور چھڑکاؤ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4213، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ایک سفید شیشہ لے کر، اس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ جمعۃ المبارک ہے، اللہ عز و جل نے یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ تم سے پہلے یہودی اور عیسائی تھے، اس میں ایک ایسا وقت ہے اس وقت کوئی بندہ اللہ عز و جل سے مانگے کوئی بھلائی، اللہ عز و جل اس کو عطا کرے گا۔ میں نے کہا یہ سیاہ نقطہ کیا ہے؟ عرض کی یہ قیامت کا دن ہے، جمعے کے دن قائم ہوگی، اس حالت میں کہ ہم ان کو بلوائیں گے اپنے پاس مزید۔ میں نے کہا مزید کا دن کیا ہے؟ عرض کی جبرائیل علیہ السلام نے بے شک اللہ عز و جل نے جنت میں وسیع و عریض وادی بنائی ہے، اس میں سفید مسک سے پیالے رکھے ہیں، جب جمعے کا دن ہوتا ہے اللہ عز و جل کی رحمت اس میں اترتی ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے لیے سونے کے منبر بنائے جاتے ہیں اور موتیوں کی کرسیاں شہداؤں کے لیے، اور حور العین نکلتی ہیں، وہ اللہ کی حمد اور بزرگی بیان کرتی ہیں۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندوں کو پہناؤ تو وہ پہنائے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو پلاؤ وہ پلائے جاتے ہیں، فرماتا ہے میرے بندوں کو چلواؤ وہ چلاتے ہیں، وہ فرماتا ہے میرے بندوں کو خوشبو لگاؤ وہ لگائے جاتے ہیں، پھر فرماتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب سب تیری رضا چاہتے ہیں، اللہ عز و جل فرمائے گا میں راضی ہوں تم سے، پھر حکم دیتا ہے وہ چلتے ہیں، موتی والی حوریں کمرے میں چڑھتی ہیں، وہ کمرے سبز زمرد کے ہوں گے یا سرخ یاقوت کے۔ ایک اور حدیث ہے 4215، حضرت ابو مسکین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے عرض کی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بتائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے تھے، ہم کو ظہر و عصر پڑھاتے تھے، اس نماز میں سورہ مرسلات و نازعات اور اما یتساءلون یا اس جیسی صورتیں پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے 4216، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھیوں کی عمر 40 رات ہوتی ہے، سب مکھیاں جہنم میں جائیں گی مگر شہد کی مکھی جنت میں جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 4217، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے آئے، اس کو بخار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا کفارہ و پاکی کا ذریعہ ہے۔ اس دیہاتی نے کہا بلکہ ایسا بخار ہے جو بزرگ کو کمزور کر دے، قبر تک پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کو چھوڑ دیا۔
ایک اور حدیث ہے 4218 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی مسلمان کے جسم میں بیماری دے کر آزماتا ہے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے وہی عمل لکھو جو تندرستی کے دنوں میں کرتا تھا، بے شک اس کی شفا اس کو دھونا، اس کو پاک کرنا ہے، اگر اسی حالت میں مر گیا اس کو بخش دینا اور اس پہ رحم کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 4219 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی اس طرح ہے، اس کے حسن و جمال کا ذکر کیا، میں نے اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ مسلسل اس کی تعریف کرتی رہی یہاں تک کہ اس نے ذکر کیا اس کو نہ کبھی سر درد ہوا نہ کبھی وہ بیمار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تیری بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4220 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی مسلمان کے جسم میں بیماری دے کر آزماتا ہے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے وہی عمل لکھ لو جو تندرستی کے دنوں میں کرتا تھا، بے شک اس کی شفا اس کو دھونا، اس کو پاک کرنا ہے، اگر اسی حالت میں مر گیا اس کو بخش دینا اور اس پہ رحم کرنا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔